ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر اسرائیل نے غزہ میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں معصوم بچے، عورتیں، مریض، ہسپتال اور نہتے لوگ وحشیانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، اور امریکہ اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ مسلم دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا اسرائیل اور امریکہ کو ان حملوں سے روکا جا سکتا ہے؟ مسلم ممالک کے سربراہان کے پاس ایسے کون سے آپشنز ہیں جس سے وہ اسرائیل کو اس بربریت سے روک سکتے ہیں؟ آج سے 50 سال قبل جیسے عرب ممالک نے امریکہ کا تیل بند کر کے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، کیا ایک دفعہ پھر عرب ممالک اپنا پریشر امریکہ اور یورپین ملکوں پر ڈال سکتے ہیں؟ آج سے 50 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ 6 اکتوبر 1973 کی یوم کپور جنگ میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسے دبوچ لیا تھا۔ اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا، لیکن پھر امریکہ اپنے اسلحے سمیت اسرائیل کی مدد کو پہنچا۔ اس بات نے عربوں کو مشتعل کر دیا اور سعودی عرب کے شاہ فیصل اور مصر کے انور سادات نے مل کر امریکہ اور یورپ کا تیل بند کر دیا۔ 4 ماہ تک امریکہ کا تیل بند رہا اور آخر امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اسرائیل اور مصر کی ڈیل کروانا پڑی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے عرب اتحاد نے مل کر امریکہ اور یورپ کی اکانومی کو دبوچ لیا تھا اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 6 اکتوبر سن 1973 کو مصر اور شام کی قیادت میں عرب اتحاد نے اسرائیل پر یوم کپور کے دن حملہ کیا۔ مصری صدر انور سادات اور شامی صدر اسد 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کی جانب سے اپنے زیر قبضہ علاقوں کی واپسی چاہتے تھے۔ اس جنگ میں مصر اور شام نے اسرائیل کو بری طرح دبوچ لیا اور اسرائیل کی شکست یقینی تھی۔ عربوں کے اس حیران کن اور طاقتور حملے میں اسرائیل کو اپنا وجود ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا، لیکن امریکہ اس کی امداد کو پہنچا۔ امریکہ نے اسے اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا، جس کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ عرب اس امریکی حمایت سے ناراض ہو گئے اور عربوں نے امریکہ کو اور یورپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اسرائیل کے لیے امریکی فوجی سامان کا اعلان کیا، جس نے عرب دنیا کو مشتعل کر دیا۔ 11 روز بعد تیل برآمد کرنے والے عرب ملکوں نے اپنی پیداوار روک دی۔ انہوں نے امریکہ، نیدرلینڈ، پرتگال اور جنوبی افریقہ پر اسرائیل کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے انہیں تیل دینے پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد سعودی عرب نے اوپیک میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ سے امریکہ نے لمبے عرصے تک معاشی، علاقائی اور سیاسی نتائج بھگتے۔ سعودی بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اس اقدام کی حمایت کی، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مصری صدر انور سادات نے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے حملے سے کئی مہینے پہلے سعودی عرب کو اس بات پر راضی کیا کہ اگر امریکہ جنگ میں شریک ہوا تو اس صورت میں منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے۔ اس وقت آج کے مقابلے میں عرب اتحاد کا احساس زیادہ تھا۔ جو ملک فلسطینیوں کو آزادی دلوانا چاہتے تھے، ان کے پاس مصر کی فوجی راستے کے علاوہ دوسرے راستے بھی تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ اس کام کے لیے تیل ایک اہم ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب امریکی صدر نکسن حکومت نے اسرائیل کے لیے فوجی مدد بھیجنے کا اعلان کیا تو عرب ممالک کے لیے تیل کے ہتھیار کا استعمال ناگزیر ہو گیا۔ امریکہ میں اس پابندی کے فوری اور طویل عرصے تک اثرات مرتب ہوتے رہے۔ اس سال جولائی میں فی بیرل خام تیل کی قیمت $2.9 تھی، جو دسمبر میں $11.65 تک جا پہنچی، یعنی 6 ماہ میں $9 فی بیرل قیمت بڑھ گئی، جس سے یورپ کی اکانومی تباہ ہونے لگی۔ پٹرول پمپس پر تیل ختم ہو گیا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور پٹرول بھروانے میں کئی مہینوں کا انتظار عام ہو گیا۔ کئی ریاستوں میں تیل کے استعمال کی حد مقرر کر دی گئی۔ امریکہ میں گاڑیوں کے شوقین بہت زیادہ تھے۔ گاڑیوں کو آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور یہ امریکی ڈریم کا حصہ تھا۔ ایندھن کی کمی نے عوام کو پریشان کر دیا۔ یہ وہ بحران تھا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ اس کے بے پناہ معاشی نقصانات تھے۔ تیل کی اس فروخت پر پابندی کی وجہ سے سن 1975 تک مجموعی قومی پیداوار 6% تک گر گئی، بے روزگاری دگنی ہو گئی اور بحران سے لاکھوں شہری متاثر ہوئے۔ اس پابندی لگنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ، جو کہ یہودی تھا، ہنری کسنجر، وہ بار بار عرب دارالحکومتوں کے دورے کرتا اور پابندی ہٹوانے کے راستہ تلاش کرتا، لیکن اس کے بار بار دوروں کا کوئی فرق نہ پڑا، یہاں تک کہ مارچ 1974 میں جب یوم کپور جنگ ختم ہوئی تب یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ پابندی لگانے والے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی دوستی کو تو نہ توڑ سکے، جو کئی سال بعد آج بھی جاری ہے، مگر ان کے اقدام امریکی رویے میں تبدیلی لانے کے لیے کامیاب ہوئے۔ اگرچہ مصر کے صدر انور سادات اسرائیل پر حملے کے مقاصد تو حاصل نہ کر پائے، تاہم اس جنگ کی وجہ سے امریکی ثالثی میں مذاکرات کے دور کا آغاز ہوا اور سن 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت اسرائیل نے سینائے مصر کو واپس کر دیا۔
جبکہ مصر نے عرب دنیا میں پہل کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ انور سادات کو اس فیصلے کی وجہ سے جہاں عرب دنیا میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہیں مغرب میں ان کو ایک امن پسند کے طور پر دیکھا گیا اور سراہا گیا۔ مصری صدر انور سادات بھی سوویت یونین کے مقابلے میں امریکہ سے تعلقات دوبارہ استوار کرنے کے خواہش مند تھے اور اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ تیل بحران کے 5 مہینوں بعد امریکی صدر رچرڈ نکسن نے واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل کو ان کے ایک بھتیجے نے ریاض میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ ان کا قاتل بھتیجا کچھ عرصہ امریکہ میں رہائش پذیر رہا تھا، جس کی وجہ سے CIA کے ملوث ہونے کے نہ ختم ہونے والے شکوک پیدا ہوئے۔ سستے تیل کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور تیل کی قیمت مشرق وسطیٰ کے استحکام کی علامت بن گئی۔ اس پابندی کا سب سے زیادہ فائدہ عربوں کو ہوا، جہاں 1960 اور 70 میں تیل کی بڑھتی قیمت نے کویت، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کو دولت سے مالا مال کر دیا اور یہاں خوشحالی بڑھنے لگی۔ اس بحران کے بعد سے امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے، جو OPEC کی جانب سے پیداوار میں کمی لانے کے منصوبوں پر ایک بریک کا کام کرتا ہے، ورنہ تیل کی قیمت اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی دوستی بھی اسی بحران کی وجہ سے ہے اور ہر امریکی صدر نے سعودیوں سے اچھا تعلق رکھا تاکہ تیل بہتا رہے۔ دوسری جانب اسلامی دنیا میں سعودی عرب ایک نئی طاقت بن کر ابھرا اور رفتہ رفتہ ایران کے مقابلے میں آن کھڑا ہوا۔ 50 سال بعد آج سعودی تیل کمپنی آرمیکو دنیا میں ایپل کے بعد دوسری سب سے زیادہ مالیت والی کمپنی ہے، جس کا سالانہ منافع 2023 میں 161 ارب امریکی ڈالر